کلام کریں گے جس کا تذکرہ تورات کے اندر آئے گا، جس کا تذکرہ زبور کے اندر آئے گا، جس کا تذکرہ انجیل کے اندر آئے گا، میرے بھائی اماں آمینہ کہتی ہیں میرا پیغمبر سجدے کے اندر ہے۔ اور یہ سجدہ ایک نقطے کی بات کرنے لگا، اور یاد رکھنا میرے نبی کی معراج اللہ سے ملاقات اور مومن کی معراج نماز ہے، اور اس نماز کی معراج سجدہ ہے، اس نماز کی معراج سجدہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جب بندہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، وہ زمین پہ نہیں بلکہ اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو سجدہ پسند ہی بڑا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے دنیا میں آتے ہوئے یہی تو سبق دیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ میرے بھائی وہ صحابی کہنے لگے کیوں نہ میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، موضوع کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کیوں نہ نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رات کا سناٹا ہے، سناٹے کے اندر آواز بڑی دور تک جاتی ہے، اور وہ پہاڑ کی چوٹی اور دور تک جاتی ہے۔ وہ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک کافر اس چوٹی کے قریب سے گزرنے لگا، اس کو قرآن کی آواز آئی، کہنے لگا لگتا ہے یہاں پر حضور کے کچھ دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں، نبی کی سیرت کو اپنانے والے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہاں پر تیر نہ برسائے۔ انہوں نے اندھا دھند تیر برسانا شروع کر دی ہے۔ ایک تیر آ کر کے اس صحابی کے سینے پہ لگا، خون کی ندیاں بہنا شروع ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا، خون گرنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائی اس صحابی رسول نے نماز کو نہ چھوڑا، پھر ایک اور تیر آ کر کے اس صحابی کے سینے کے اوپر لگا۔ میرے بھائی ظاہری بات ہے جب خون جسم سے نکلتا ہے نقاہت آتی ہے، کمزوری آتی ہے، میرے بھائی بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول اب کمزوری کی طرف آگے، فوراً نماز کو ختم کیا۔ نماز کو ختم کرنے کے بعد اپنے ساجی دار کو اٹھایا، اپنے چوٹی دار کو اٹھایا، کہا بھائی اٹھو۔ جب وہ دوسرا صحابی اٹھا، اس نے دیکھا کہ خون سے لت پت ہے، خون سے کپڑے رنگین ہیں، خون سے کپڑے آلودہ ہو گئے۔ کہنے لگے بھیا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے میرے اوپر تیر برسانا شروع کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں تکلیف نہ ہوئی؟ کہنے لگا جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تکلیف نہیں ہوتی، جب اللہ سے گفتگو ہوتی ہے تکلیف نہیں ہوتی، جب اللہ سے باتیں ہو رہی ہوں تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رابعہ بصریہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز ختم کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگی بیٹا مجھے یہاں کھجلی ہو رہی ہے، یہاں پر خارش ہو رہی ہے، ذرا دیکھنا میری کمر میں ہے کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی بیٹی کو اپنی کمر دکھائی۔ بیٹی کہنے لگی اماں آپ کی کمر کے اوپر بچھو کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہا ہے۔ کہنے لگی اماں آپ کو تکلیف نہ ہوئی؟ اماں کہنے لگی بیٹا جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا، جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، جب اللہ سے اپنے معاملے کو جوڑتے ہیں، جب اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، جب اللہ سے کال ملا لیتے ہیں، پھر کسی دوسری طرف اشارہ نہیں جاتا۔ میرے بھائی نماز کا اتنا سرور ہے، نماز کا اتنا ذائقہ ہے۔ میں نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جس کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر جو حضرت فاطمہ ہے اس کے شوہر ہے، حضرت علی حضرت حسین کے ابا جان ہے، حضرت علی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد ہے، حضرت علی جن کو فاتحہ خیبر کہتے ہیں، حضرت علی جو ذوالفقار تلوار لے کر کے میدان میں نکلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک غزوے کے اندر گئے، غزوے کے اندر میرے بھائی کافروں سے جہاد ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، قتال کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ٹانگ کے اندر لوہے کا ایک ٹکڑا آ گیا، ٹانگ زخمی ہو گئی۔